میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے وقوع قیامت سے پہلے اس دنیا میں دو قسم کی طاقتوں کو بھیجنا ہے۔ ایک طاقت اور قوت خالصتاً مکمل طور پہ شر کی طاقت ہے، اور جس کی ساری محنت فتنے، فساد اور کفر کے لیے ہوگی۔ یہ ایک طاقت ہے جو قیامت سے پہلے آئے گی، اور اس سے متعلق تقریباً 5 جمعوں سے بیان ہوا ہے، جو دجال کی طاقت ہے، اور یہ قیامت سے پہلے اللہ پاک کے حکم سے ہوگی، اور وقتی طور پر اس کو کچھ طاقت دی جائے گی، اور بہت بڑی آزمائش اور فتنے کا وقت ہوگا اس امت کے لیے۔ تو یہ طاقت میرے محترم دوستوں، بزرگوں، خالصتاً شر، فتنے اور فساد کی طاقت ہوگی۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت ایک دوسری طاقت دنیا میں بھیجیں گے، اور جو خالصتاً مکمل طور پہ خیر اور ہدایت کی طاقت ہوگی، اور جس کی پوری محنت ہدایت کے لیے اور اس دین کے لیے اور اس امت کی خیر خواہی کے لیے ہوگی۔ یہ خیر کی طاقت، جس کو احادیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان سے فرمایا، یہ حضرت مہدی علیہ الرحمہ کی طاقت ہوگی۔ اب یہ ہمارے اس موضوع کا دوسرا پہلو ہے جو حضرت مہدی علیہ الرحمہ سے متعلق ہے۔ تقریباً 37 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات ملتی ہے جو حضرت مہدی سے متعلق ہے۔ 37 صحابہ، جس میں 3 خلفاء راشدین بھی ہے، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ تو 37 صحابہ اور صحابیات حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق روایات بیان فرماتے ہیں۔ لہٰذا یہ علماء نے لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ ایک اجماعی عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے اس امت میں اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کو بھیجیں گے۔ لیکن اس سے پہلے 2 باتیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک بات جو دجال سے متعلق بھی میں نے پہلے عرض کی تھی کہ بعض روایتیں اور حدیث سے انسان عجیب محسوس کرتا ہے کہ بھئی ایک انسان کے پاس اتنی بڑی طاقت کہاں سے آئی؟ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ پاک اس طاقت کو بھیجیں گے، اور اللہ پاک کو مکمل اختیار ہے کہ جس کو چاہے وقتی طور پر اپنی طرف سے عام انسان کے مقابلے میں ایک زیادہ طاقت دے دے۔ لہذا اس کو اپنے ذہن پہ پرکھنا کہ عام انسان کیسے اتنے کام کرے گا، تو یہ اللہ پاک کے حکم سے ہے، اللہ کے اختیار سے ہے، اور اللہ پاک کی طاقت اور قدرت تک انسان کی ذہن اور عقل کی رسائی نہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ دنیا میں ایک امن اور ہدایت کی فضا بنانی ہے، اور اللہ پاک ان کے ہاتھ سے اس امت کو ایک مقام اور مرتبہ دیں گے، اور پوری دنیا میں ایک ایمان کا اور اس امت کا ماحول قائم ہوگا۔ لیکن چونکہ انہوں نے آنا اسی امت سے ہے، اسی امت کے ایک فرد ہوں گے جو پیدا ہوں گے اور جن کو 40 سال میں اللہ پاک یہ منصب دیں گے، تو بہت سارے لوگوں نے یہ چاہا اور خواہش کی کہ بھئی یہ منصب ہمیں ملے، اور نہ صرف چاہا بلکہ کافی زمانوں سے آج تک، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ مختلف لوگ آپ حضرات دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہیں سے دعویٰ ہوا کہ میں مہدی ہوں، کہیں سے یہ آواز آتی ہے کہ بھئی فلاں آدمی مہدیت کی تیاری کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کا دعویٰ کر چکے ہیں، کرتے ہیں، اور بعض اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ شاید وہ میں ہوں۔ تو اس میں 3 باتیں بنیادی طور پر بہت اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ مہدیت کے منصب پہ آنا، حضرت مہدی بننا، دیکھیں یہ ایک روحانیت کا منصب ہے، یہ ایک روحانی مقام اور منصب ہوگا، اور علماء نے لکھا ہے کہ روحانیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ کبھی دنیا کا انسان اس کا اظہار نہیں کرتا کہ میرے پاس یہ منصب روحانیت کا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی اللہ والے نے یہ کہا ہوگا مجمع میں کہ میں بڑا نیک اللہ والا اور متقی ہوں،
یا میں تہجد گزار ہوں، یہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روحانیت ایسا منصب ہوتا ہے کہ جس کا حامل آدمی اس کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا کہ میرے پاس یہ چیز ہے، نہیں. تو مہدیت کے منصب پر آنا روحانیت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس کا اظہار کرے کہ بھئی میں ہی وہ ہوں؟ جو حقیقی ہوگا وہ اس کا اظہار نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آگے احادیث میں آئے گا، آپ حضرات سنیں گے کہ جن کو اللہ پاک حقیقی طور پر یہ منصب دینے والے ہیں ملے گا، اور جن کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آخر وقت تک اس بات سے انکار کریں گے، اپنے آپ کو چھپائیں گے، منع کریں گے کہ بھئی میں وہ نہیں ہوں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ نہیں ہوں، کسی اور کو جا کے تلاش کرو. اس لیے روایت میں آتا ہے کہ بیت اللہ شریف میں جب لوگ ان کے پیچھے آئیں گے تو یہ وہاں سے مدینہ منورہ جا کے چھپیں گے کہ بھئی لوگ مجھ سے ہٹ جائیں، حالانکہ حقیقی حضرت مہدی ہوں گے. تو اس ڈر سے کہ بھئی میرے اوپر یہ بوجھ آ جائے، مکہ سے مدینہ آئیں گے لوگ، ان کے پیچھے مدینہ چلے جائیں گے، تو وہ مدینہ سے دوبارہ چھپ چھپا کے بیت اللہ شریف آئیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کو اللہ پاک حقیقی طور پر یہ منصب دینے والے ہیں وہ اپنے آپ کو لوگوں سے بے انتہا چھپائیں گے کہ بھئی یہ چیز کہیں میرے سر پہ نہ آ جائے. اس کا اظہار نہیں ہوگا کہ میں ہوں. اور تیسری عجیب بات یہ ہے کہ یہ مقام اللہ پاک جس ہستی کو دیں گے اس میں کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں لگے گا، بلکہ یہ کیفیت اور یہ منصب اور یہ مراتب اللہ پاک صرف ایک رات میں دیں گے. یعنی جن کو یہ منصب ملنا ہے ان کو بھی 40 سال تک یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ میں ہی ہوں، لیکن جب اللہ پاک ارادہ فرما دیں گے اور حکم ہوگا تو ایک رات کے اندر ہی اللہ پاک کو تمام مناصب اور مراتب ان کو دے دیں گے. اور جب یہ صبح اٹھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ جس کو حضرت مہدی بننا تھا وہ میں ہوں. یہ ساری کہانی گویا کہ ایک رات میں ہونی ہے، اور یہ حدیث میں ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المہدی منا اہل البیت، دیکھو جو مہدی ہے وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا. اور آگے فرمایا یصلحہ اللہ فی لیلۃ، اللہ پاک ان کو اس مقام کی صلاحیت اور استعداد فی لیلۃ صرف ایک رات میں دیں گے. یہ ایک رات میں ہوگا تو گویا 40 سال تک اس شخصیت کو خود پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، بلکہ ایک رات میں اللہ پاک ان کو یہ منصب دیں گے. جب وہ صبح اٹھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا. تو ایک آدمی پہلے سے کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ میں ہوں؟ لہٰذا اس قسم کے دعوے بہت زیادہ دنیا کے لوگوں نے کیے ہیں اور کرتے ہیں، تو یہ خالصتاً جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. اب جس طرح دجال سے متعلق ہم نے یہ باتیں سنی تھی کہ ان کا تذکرہ حضور علیہ السلام نے بڑی تفصیل اور بڑی ترتیب سے کیا ہے کہ بھئی وہ کہاں ہے، کہاں پیدا ہوا، اس کا حلیہ کیا ہے، کس ترتیب سے آئے گا. اور احادیث کے اندر تو حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بھی احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کا نام اور نسب کیا ہے، ان کا تعارف، ان کا قبیلہ کس خاندان سے ہوں گے، ان کا حلیہ کیا ہوگا، بڑی تفصیل سے آتا ہے. جہاں تک ان کے نام اور نسب کا مسئلہ ہے تو احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، آنے والے حضرت مہدی کے نام اور میرے نام میں موافقت ہے، اور آنے والے حضرت مہدی کے والد کا نام اور میرے والد کا نام ایک ہے. کیا مطلب؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام جو قرآن اور احادیث میں ہے وہ دو ہے. جو مشہور ہے وہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا نام جو ہے قرآن پاک میں وہ احمد ہے. تو علماء نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مہدی کا اصلی نام یا تو محمد ہے یا احمد ہے، اور تقریباً جمہور نے کہا کہ ان کا نام محمد ہوگا. تو نام
حضرت مہدی رحمت اللہ علیہ کا ہے محمد، اور ان کے والد کا نام بھی وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا ہے، یعنی عبداللہ۔ تو ان کا اپنا نام گویا محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہے۔ ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ فرمائے ان کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ اتنی مناسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اپنا نام بھی وہی، والد کا نام بھی وہی، والدہ کا نام بھی وہی، محمد ابن عبداللہ، اور والدہ کا نام آمنہ۔ ان کا لقب مہدی ہے۔ یہ مہدی ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ اور یہ لقب ان کو کیوں ملا؟ کہ مہدی کے معنی ہوتے ہیں ہدایت یافتہ، جو دوسروں کو ہدایت پر لائے۔ تو چونکہ انہوں نے آ کر دنیا میں سب سے بڑا کام ہی یہ کرنا ہے ہدایت والا، کہ انسانیت جس چیز سے محروم ہوگی یعنی ہدایت سے، تو یہ آ کر پوری انسانیت کو دوبارہ ہدایت کے راستے کی دعوت دیں گے۔ یہ ان کا سب سے بڑا کام اور دعوت ہے، اس لیے ان کا جو لقب رکھا گیا وہ مہدی ہے۔ اور بعض روایات میں ان کا ایک لقب جابر لکھا ہے۔ جابر کے معنی ہے ظلم اور فساد کو ختم کرنے والا۔ تو دجال کی وجہ سے زمین پر جتنا ظلم ایمان والوں پر ہوگا اور جتنا فساد زمین پہ پھیلے گا، تو یہ حضرت مہدی رحمت اللہ علیہ آ کر اللہ پاک کی نصرت سے اس پورے ظلم کے نظام کو ختم کر دیں گے۔ یہ جابر ہے۔ ان کی کنیت، دو کنیتیں لکھی ہے، ایک کنیت ابو عبداللہ ہے اور دوسری کنیت ابو القاسم ہے۔ اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مناسبت ہے کہ یہی کنیت خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو یہ تو احادیث میں بالکل صاف ہے کہ ان کا نام، ان کے والد کا نام، ان کی والدہ کا نام اور ان کی کنیت بعینی ہی سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب میں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو اس امت کا ایک سردار بنے گا، اس لیے کہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا تھا کہ حضرت حسن میری امت کے سردار ہوں گے۔ تو حضرت علی نے فرمایا یہ میرا وہ بیٹا ہے جو اس امت کا سردار ہوگا، اور آگے فرمایا میرے اس بیٹے کی اولاد میں جا کر ایک ایسی شخصیت پیدا ہوگی کہ جس کا نام ہمارے پیغمبر کے نام کی طرح ہو، اور جو کھڑا ہو کر پوری دنیا کے فساد کو ختم کر کے پوری دنیا میں امن کے نظام کو قائم کر دے گا۔ تو ان روایات سے حضرت مہدی رحمت اللہ علیہ کے نام کی وضاحت ملتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا نسب کہاں سے آئیں گے، تو حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ جو بڑے مشہور تابعی ہے، ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک بزرگ حضرت قتادہ تشریف لائے۔ تو حضرت قتادہ نے حضرت سعید ابن مسیب سے پوچھا کہ کیا اس امت میں حضرت مہدی تشریف لائیں گے؟ حضرت سعید ابن مسیب نے فرمایا یقیناً اس امت کے اندر حضرت مہدی کو آنا ہے۔ حضرت قتادہ نے پوچھا کہ وہ کس قوم میں سے ہوں گے؟ حضرت سعید ابن مسیب نے فرمایا کہ وہ قریش میں سے ہوں گے۔ تو پھر سوال کیا کہ قریش کے کس خاندان سے ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا قریش میں بنو ہاشم میں سے ہوں گے۔ کہا بنو ہاشم کی کس شاخ سے ہوں گے؟ کہا بنو ہاشم میں بنو عبد المطلب میں سے ہوں گے۔ کہا بنو عبد المطلب میں کس کی اولاد ہوں گے؟ تو کہا بنو عبد المطلب میں حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو یہ روایت بالکل صاف ہے کہ حضرت مہدی رحمت اللہ علیہ کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندان سے ہے، اور آپ کی اولاد میں پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ جو آنے والے حضرت مہدی ہے کیا وہ ہمارے خاندان سے آئیں گے یا ہمارے غیر کے خاندان سے آئیں گے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، وہ تو ہمارے خاندان سے آئیں گے۔ اور پھر فرمایا جس طرح اللہ پاک نے اس دین کو ہمارے خاندان سے شروع فرمایا تھا، اسی طرح اس دین کا اختتام بھی ہمارے خاندان پہ ہوگا، اور جس طرح اللہ پاک نے گمراہی کے اندھیرے کو ہمارے خاندان کے ذریعے دور کیا تھا،
اسی طرح اللہ تعالیٰ فتنوں کے اندھیروں کو بھی ہمارے خاندان کے سبب سے دور فرمائیں گے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے کفر کی عداوت کو یعنی کفر کی دشمنیوں کو ہمارے خاندان کی وجہ سے دور کیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ فتنوں کی دشمنیوں کو بھی ہمارے خاندان کے سبب سے دور فرمائیں گے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا نسب حضور علیہ السلام کے خاندان اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندان دو بیٹوں سے چلا ہے، حضرت حسن یا پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت مہدی کا تعلق آیا حضرت حسن سے ہے، وہ حسنی ہے، یا حضرت حسین سے ہے اور حسینی ہے؟ اس میں دونوں قسم کی روایتیں ملتی ہیں۔ بعض روایات میں ہے، جیسے ابھی حضرت علی والی روایت میں نے پیش کی کہ انہوں نے حضرت حسن سے متعلق فرمائے کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس کی اولاد میں حضرت مہدی نے آنا ہے۔ تو اس روایت سے تو معلوم ہوا کہ حضرت مہدی حسنی ہے، حضرت حسن کے خاندان سے ہوں گے۔ لیکن کچھ روایتیں ایسی ہیں بڑی تفصیلی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی حضرت مہدی علیہ الرحمت و حضرت حسین کے خاندان سے۔ اب اس میں یہاں ٹکراؤ نظر آتا ہے، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس کا حل اور بالکل واضح جواب یہ پیش کیا ہے کہ حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کی طرف سے تو حسنی ہوں گے، یعنی ان کے والد کا خاندان تو حضرت حسن تک پہنچے گا، لیکن اپنی والدہ کی طرف سے وہ حسینی ہوں گے، اور ان کی والدہ کا خاندان جا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچے گا۔ تو اس سے بات بالکل واضح ہے کہ گویا کہ حضرت مہدی نے دونوں نسبتوں کو جمع کیا، والد کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن بہرحال چونکہ خاندان والد سے چلتا ہے اور والد کی طرف سے یہ حسنی ہوں گے، تو لہٰذا حضرت مہدی حقیقت میں حسنی ہے۔